ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس کا مضمون بڑا اہم ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک یہودی کا ایک مسلمان سے، جو بظاہر مسلمان تھا، در حقیقت وہ منافق تھا۔ منافق کہتے ہیں جو زبان کا مسلمان ہو اور دل کا کافر ہو۔ قرآن کریم کا 50% حصہ منافقین کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ایک چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو علامتوں سے واضح کیا گیا ہے۔ تو وہ قضیہ میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت بابرکت میں پہنچا تو سرکار نے دونوں کی تفصیلات سن کر یہودی کے حق میں فیصلہ صادر فرمایا۔ فیصلہ سنانے کے بعد وہ منافق جو بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا، اس کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ جیسے آج بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کو اسلام کے بعض احکامات اور تعلیمات پر اعتراض ہے، ان کے دلوں میں خلجانات ہیں، ان کے دلوں میں خرخشا ہے، اعتراضات ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ کہتے ہیں یہ داڑھی کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے۔ سود کیوں حرام ہے؟ یہ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی کے دور میں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ عورت کو مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ یہ دیکھیے مغربی ممالک کو کیسا ترقی کر رہے ہیں سود کی وجہ سے۔ مرد کے ساتھ عورتیں بھی میدان میں اتری ہوئی ہیں۔ اس طرح کے اعتراضات لوگوں، میں مثالاً چند باتیں عرض کر رہا ہوں، اپنا ایک مستقل ٹاپک ہے۔ خیر، حضور کا فیصلہ سننے کے بعد وہ جو مسلمان تھا، بظاہر مسلمان بنا ہوا تھا،
میرے اور آپ کے سردار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا۔ حضرت عمر نے دونوں کی تفصیلات سنی۔ تفصیلات سناتے سناتے درمیان میں یہودی نے یہ کہہ دیا کہ ہم حضور کی خدمت میں گئے تھے اور حضور نے میرے حق میں فیصلہ صادر فرمایا ہے، ان کو اطمینان نہیں ہوا تو انہوں نے مجھے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ لے آنا چاہا تو میں ان کے ساتھ آ گیا، یہ کہا۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا ایسا ہوا، ٹھیک ہے تشریف رکھیے، اور اندر گئے گھر میں، تلوار لے کر اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ مخالفتوں کا دور تھا، رائی کا پربت بنا دیا گیا، بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا ہے، عمر نے ایک مسلمان کا قتل کر دیا ہے، عمر نے ایک مسلمان کا سر قلم کر دیا ہے۔ ایک قضیہ حضرت محمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر پہنچا کہ یہاں سے حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر نے یہ فیصلہ فرمایا ہے، زبان سے فیصلہ کرنے کے بجائے تلوار سے فیصلہ سنایا ہے۔ یہ بات چل رہی تھی، پوچھ گچھ چل رہی تھی، حضرت عمر کی طلبی ہوئی، کیا آپ نے ایسا کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایسا کیا ہے، ایک مسلمان کا سر آپ نے قلم کر دیا۔ یہ بات چل رہی تھی کہ آسمانوں سے وحی لے کر جبریل امین تشریف لائے اور یہ آیت کریمہ سنائی، فلا وربک لا یؤمنون، کہا تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو، یہ اندر سے مسلمان نہیں ہے، حضرت عمر نے مسلمان کا نہیں منافق کا سر قلم کیا ہے۔ تو حضور کے فیصلوں کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضور کے فیصلوں کو ماننا اور اس پر اطمینان رکھنا ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا خلاصہ ہے۔ پوری آیتوں کو نہیں، ایک ایک جمعہ ایک ایک آیت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن کریم نے اسی سے ملتا جلتا ایک مضمون سورہ احزاب میں بیان کیا ہے 22ویں پارے میں، اور کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ حضور کا فیصلہ آ جانے کے بعد سوائے سر جھکانے کے کسی کو لب کشائی کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اگر کوئی حضور کے فیصلوں پر لب کشائی کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنہ۔ تو بات میری یہاں رکھی تھی اس سے پہلے جمعہ میں کہ سرور کائنات میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہے کتابوں میں، اس وقت حضور کی سیرت کو سمجھنے کی سب سے پہلے مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ حضور کی سیرت پڑھتا ہی نہیں ہے، اور سنتا بھی ہے تو سرسری سنتا ہے۔ اس کو بغور سننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے، اور غیر مسلموں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس ملک میں مسلمانوں کو رہنا ہے تو ان کو حضور کی سیرت عملی طور پر میدان میں حضور کی سیرت اور زندگی کے مختلف گوشوں کو پیش کرنا ہوگا، حضور کے اخلاق پیش کرنا ہوگا، حضور کی رات دن ان کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ غلطی کی تو یہ وہی حال ہوگا جو برما کا ہوا تھا۔ یہ صورتحال بالکل قریب آتی جا رہی ہے، اب بھی جاگنے کا وقت موجود ہے، ورنہ سب پٹیں گے، آپ بھی پٹیں گے، میں بھی پٹوں گا۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے ولد یتیما، اب صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم کہتے ہیں اس کو
کہ بچہ نابالغ ہو اور باپ کا انتقال ہو جائے. اور یہاں تو معاملہ اور بھی عجیب و غریب ہے کہ شادی ہوئی حضرت آمینہ سے، اس کے بعد حضرت عبداللہ سفر پر تشریف لے گئے شام کو. قافلے جاتے تھے، تنہا سفر نہیں ہوتے تھے، خطرات تھے بہت. پورا قافلہ سفر کرتا تھا، تجارتی قافلے جاتے تھے شام کو. اس میں حضرت عبداللہ بھی گئے. تو واپسی میں وہ بیمار ہو گئے مدینے میں، اور وہیں ان کا انتقال بھی ہوا. جو گئے شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر واپس نہیں آئے حضرت عبداللہ. اور حضور حمل سے تھے، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد ماجد زندہ نہیں تھے، انتقال ہو چکا تھا. اس لیے فرمایا اولدا یتیما. آگے میں ایک واقعہ اور سناؤں گا کہ جب تجارتی قافلہ گیا شام کو تو وہاں ایک جرجیس نام کا راہب ملا. وہ بحیرہ کے نام سے مشہور تھا. اس نے مختلف سوالات کیے. آگے واقعہ آ رہا ہے تو میں سناؤں گا. وہاں اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا، ایک سوال اس کا یہ تھا، اس نے ابو طالب سے یہ پوچھا. ابو طالب کے ساتھ حضور تشریف لے گئے تھے. پوچھا یہ کس کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بچہ ہے. انہوں نے کہا نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آخری جو نبی ہوگا اس نبی کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا. یہ کہا راہب نے. تب انہوں نے کہا ابو طالب نے بات تمہاری صحیح ہے، میں ان کا حقیقی والد نہیں ہوں، میں ان کا چچا ہوں. یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. اتنی تفصیلات کے ساتھ کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اور یہ لکھا ہے، اسی لیے قرآن کریم نے اسی لفظ سے حضور کو ایک جگہ یاد کیا ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا. کیا تم یتیم پیدا ہوئے، ہم نے تم کو کیسی پناہ دی. اللہ اکبر. پیدا یتیم ہوئے، چند سالوں کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا. اس کے 8 سال کی عمر تھی، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، دادا کا. اس طرح تمام ظاہری جو سہارے ہو سکتے تھے ان سہاروں کو توڑ دیا گیا تاکہ پوری طرح دنیا پر یہ آشکارا ہو جائے یہ نبی خدائی طاقتوں کے بل بوتے پر ابھرنے والا نبی ہے. اس کے پاس حکومت نہیں، اس کے پاس خزانے نہیں، اس کے پاس ظاہری کوئی شان و شوکت نہیں، اس کے پاس فوج نہیں، اور خاندان مخالف، پورا ماحول مخالف، اور مکے کا جو ہے وہ بڑے بڑے ذمہ دار سردار مخالف. اس کے باوجود ایک عظیم مقصد لے کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں ابھرنے والا یہ نبی، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدائی طاقت پیچھے سے پشپنائی نہ کرے اور بے سر و سامانی کے عالم میں ابھرنے والا نبی آفتاب تک پہنچ جائے اور پوری دنیا پر اثر ڈالے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ اس کی واضح دلیل ہے کہ اس کے پیچھے خدائی طاقت کام کر رہی ہے. خدائی نصرت اور غیر معمولی تائید اس کی پشت پناہی کر رہی ہے. یہ اس کی ظاہری بہت بڑی علامت ہے. اسی لیے جس سال حضور پیدا ہوئے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، یعنی اس سال ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا. اس سال کفر کی طاقتوں کو پامال کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ دیکھو مکے کا بظاہر کوئی ذمہ دار نہیں ہے، بظاہر کوئی نگہبانی کرنے والا نہیں ہے، یہ خدا کی قدرت اس کی جو ہے وہ نگہبانی کر رہی ہے. بے سر و سامانی کے عالم میں پیدا ہونے والا جو یتیم نبی ہے، اگر اس پر ہاتھ ڈالو گے جس طرح ہم نے جو ہے وہ کعبے کی حفاظت کی ہے، اس نبی اور اس نبی کے دین کی بھی ہم حفاظت کریں گے. یہ اشارہ دیا گیا. حضور کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے وہ واقعہ پیش آیا تھا. یتیم پیدا ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ایک انگریز لکھتا ہے، لیمرٹائن ایک انگریز لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنے لوگ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، میں نے پوری دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیا ہے،
اور کہتا ہے کہ سب سے بڑا مقصد لے کر پیدا ہونے والا کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سب سے عظیم مقصد لے کر پیدا ہونے والا انسان وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ پھر دوسرا جملہ لکھتا ہے لیمرٹائن کہ یہ وہ نبی ہے جو بے سر و سامانی کے عالم میں ابھرنے والا نبی ہے۔ کوئی حکومت نہیں، طاقت نہیں، خزانے نہیں، اللہ کی طاقت پیچھے کام کر رہی ہے۔ اللہ کو یہ منظور ہے کہ اس یتیم بچے سے دین اسلام کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دینا ہے، اس لیے سارے ظاہری سہاروں کو توڑا جا رہا ہے۔ اور حضرت ابو طالب اس وقت کا سب سے مکے کا سب سے غریب گھرانہ عبد المطلب و ابو طالب کا تھا۔ عبد المطلب کے پاس پیسہ جو آتا تھا وہ مہمان نوازی میں خرچ کر ڈالتے، خیرات کر ڈالتے۔ ابو طالب بوڑھے ہو چکے اور غریب، اتنے غریب کہ بچے روٹیوں کے لیے لڑتے تھے، پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ ایسے غریب گھرانے میں حضرت محمد مصطفیٰ میرے اور آپ کے آقا، دو جہاں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی گئی تاکہ کسی کو احسان جتلانے کا بھی موقع نہ ملے۔ اسی لیے نبی کا کوئی استاد نہیں بنایا جاتا، استاد براہ راست میرا اور آپ کا رب پروردگار رب المشرق والمغرب اس کی تربیت کرتا ہے۔ ولد یتیما، تیسری بات لکھتا ہے لیمرٹائن، یہ تو عظیم مقصد لے کر کے پیدا ہوا، اور سب سے بڑا انسان وہی ہوتا ہے جس کا مقصد عظیم ہوتا ہے۔ کھانے پینے کے لیے ہر آدمی جی رہا ہے، میرا گھر، میرا دکان، میرا مکان، میری بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرا خاندان، اس کے لیے تو ساری دنیا جی رہی ہے۔ اور انسانیت کی ہدایت کا درد لے کر کے جینے والا وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس گھر نہ ہو، چاہے اس کے پاس کھانے کو کھانا نہ ہو، فاقے گزر رہے ہوں گھر پر، لیکن وہ بڑا انسان ہے۔ تیسری بات لکھتا ہے، عظیم مقصد لے کر کے پیدا ہونے والا، بے سر و سامانی میں ابھرنے والا، بادشاہوں کی تاریخ پڑھیے اور پھر صحابہ کی تاریخ کو ٹیلی کیجئے، پھر اس سے آگے بڑھ کر کے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو ٹیلی کیجئے، پتہ چلے گا کہ اگر خدا کی طاقت پیچھے نہ ہوتی تو کوئی دور دور تک امکان نہیں تھا کہ یہ دین پوری دنیا میں پھیل جائے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس کے آگے لکھتا ہے کہ اپنے مقصد میں اتنا کامیاب ہونے والا کوئی نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنے غور سے حضور کی زندگی کا جائزہ لے رہا ہے ایک انگریز۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ امت میری ہوگی، 120 صفحے ہوں گی جنتیوں کے، اس میں 80 صفحے صرف میری امت کی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ بعض انبیاء ایسے آئیں گے ان کے جھنڈے کے نیچے ایک ہی امتی ہوگا، بعض انبیاء ایسے بھی آئیں گے ان کے جھنڈے کے نیچے کوئی امتی نہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حجۃ الوداع کے موقع پر ایک ہی حج کیا سرکار نے، وہی اول وہی آخر، 1 لاکھ سے زیادہ 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ، ایک ایک صحابی پوری کائنات پر بھاری ہے، ایک ایک صحابی پوری انسانیت پر بھاری ہے، ایک ایک صحابی کروڑوں انسانوں پر بھاری ہے۔ ویسا 1.5 لاکھ کا مجمع تیار کر کے گیا میرے اور آپ کا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مقصد میں سب سے زیادہ کامیاب ہونے والا نبی ہے۔ یہ تاریخ آپ کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر پیش نہیں کی اب بھی وقت ہے، اگر پیش نہیں کی اب بھی وقت ہے، ورنہ ہندوستان کا وہی حال ہوگا جو برما کا ہوا ہے۔ اس بات کو لکھ لیجئے، یہ عوام کے سامنے پوری ریکارڈ اور تفصیلات اور دستاویز کو پیش کرنے کا موقع نہیں ہے، بہت خطرے ہیں، اس لیے میں پورے کھلے طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں، چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ ولیدہ یتیمہ، اس کے بعد فرمایا ولیدہ ساجدہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر پڑے۔ اللہ اکبر، لکھا ہے کتاب میں ولیدہ ساجدہ، اشارہ دیا
इशारा दिया पैदा होते होते कि देखो मैं उस परवरदिगार को सजदा करने की दावत और पैगाम लेकर के आ रहा हूँ। तौहीद का सबसे बड़ा अलमबरदार मेरे और आपके आका सैयदुल कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते हुए भी सजदा करते हुए पैदा हो रहे हैं। ये बदकिस्मत उम्मत, नबी की ये शान, अभी जो है वो पैदा भी नहीं हुआ, अभी बोलना भी नहीं आया, सजदा करते हुए दुनिया में तशरीफ ला रहा है। ये बदकिस्मत उम्मत अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए गैरुल्लाह को सजदा कर रही है। कभी उस मज़ार पर सजदा, कभी उस नबी के क़ब्र पर सजदा, कभी उस सहाबी के क़ब्र पर सजदा, कभी दरख्तों को सजदा, कभी सूरज के सामने हाथ जोड़ने को जोड़कर शिर्क की लानत में मुब्तला होते हुए जा रही है। ये उम्मत की शान है। जिस नबी की ये उम्मत है उसका ये रवैया, नबी की तो ये शान है और ये उम्मत किधर जहन्नम के रास्ते पर जा रही है। तौहीद का जिसको सबसे बड़ा जिम्मेदार बनाया गया था इस उम्मत को, वो उम्मत शिर्क के रास्ते पर जा रही है। उलिदा साजिदा, बाद रिवायत में ये भी लिखा हुआ है मुर्तफ़िअन बियदी, ऐसा हाथ उठाकर इशारा भी किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इशारा था कि वही एक है, वही एक ज़ात वहदहु ला शरीक लहू की ज़ात है। हाथ से इशारा भी किया। अब बाद रिवायतों में बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि यतकल्लमु फिल माद, ये मशहूर है कि हज़रत ईसा ने गहवारे में छोटे बच्चे से बात की और कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। लोगों ने हज़रत ईसा की वालिदा हज़रत मरियम पर इल्ज़ाम लगाया, तोहमत बांधा कि हज़रत मरियम जो है वो बागिया हैं, माज़अल्लाह, 1000 मरतबा माज़अल्लाह कि वो बदकार हैं। तो हज़रत ईसा ने गहवारे में गवाही दी, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। कहते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गहवारे में गुफ्तगू की। बाद मौरिखीन ने यह भी लिखा है, ये उमूमन मशहूर नहीं है, लेकिन बाद मौरिखीन ने यह लिखा है, और सबसे ज़्यादा जिस नबी की सीरत को किताबों में लिखा गया वो मेरे और आपके आगा सरवर कौनैन हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। उर्दू में देखो किताब, उर्दू में देखो, अरबी में देखो, कुतुब खाने भर दिए। इतना एहतमाम किया, इतना एतना किया, इतनी तवज्जो की उम्मत के उलमा ने और मुहद्दिसीन ने। हाँ, और क्या जुमले थे वो तक नकल किया है। ये लिखा है हुजूर गहवारे में बोल रहे थे अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला, कि हुजूर गहवारे में बोल रहे थे। उलिदा मख्तूना, कहते हैं खतना किया हुआ पैदा किया गया। इसमें 3 रिवायतें हैं, बाज़ कहते हैं कि खतना किए हुए पैदा हुए, बाद रिवायतों में यह भी है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसकी तकमील की, बाद रिवायतों में यह भी है कि हज़रत हलीमा के यहाँ जब परवरिश को गए वहाँ जो है वह खतना हुआ। बहल 3 रिवायतें हैं, लेकिन एक मशहूर रिवायत यह है कि खतना किए हुए होने की हालत में हुजूर की वलादत हुई, ये भी है। उसके बाद ये लिखा है उलिदा मसरूरा, मुस्कुराते हुए हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। बच्चा रोता हुआ दुनिया में आता है, सरकार मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। उलिदा मसरूरा ला बाकिया। और हजरत हलीमा फरमाती है, किताबों में भी है और पहली किताबों में भी लिखा हुआ है, ये वो नबी है, आखिरी नबी जो सीधे तरफ को तरजीह देगा, तयम्मुन को तरजीह देगा। तो हजरत हलीमा फरमाते हैं कि हुजूर ने बाएं पिस्तान से कभी दूध नहीं पिया होगा। ये सब इत्तेफाकात है, ये सब वैसे ही हो रहा है। ये खुदरत का निज़ाम है, ये तकवीनी निज़ाम है, रब्बानी नशानात हैं जो बता रहे हैं कि ये नबी है और इस उम्मत का आखिरी नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मखतूस सुर्रा, कहते हैं वो जनाब बच्चा पैदा होता है उसकी नाफ में वो होती है जो माँ के जो हैज़ आता है, हमल टिकने के बाद हैज़ बंद हो जाता है। हैज़ बंद होना हमल की एक बड़ी अलामतों में से है। उसके बाद बच्चे के नाफ को वो हैज़ जहाँ से आता है जोड़ दिया जाता है। वह हैज़ बच्चे की हैज़ को बच्चे की ग़िज़ा बनाया जाता है, मुंह के जरिए नहीं, नाक के जरिए, इसलिए कि ये तो मुंह अल्लाह का जिक्र करने के लिए है, गंदगी से उसको पाक रखा गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्तूस सुर्रा, नाक कटी हुई थी। जब बच्चा पैदा हुआ वो ज़माना कोई अल्लाह का नाम लेने का नहीं था,
لوگ لات و عزا بتوں کے نام لیتے تھے. اللہ کا سب سے بڑا گھر کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. میں تو بیت اللہ کہہ رہا ہوں, ان کے نزدیک تو سب سے بڑا مندر تھا, اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے گھر میں. لیکن جب بچہ پیدا ہوا, حضرت حلیمہ نے اس طور پر اللہ کی پناہ مانگی, وَأُعِیذُکَ بِاللَّهِ وَأُعِیذُکَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ مِنْ كُلِّ حاسد, میں اس بچے کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں, پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے. اللہ کا نام لیا. اب سوچ رہے ہیں کہ یہ اتفاقات ہیں, وہاں اللہ کا نام لینے کا دور دور تک تصور نہیں تھا. بچہ پیدا ہو رہا تو حضرت حلیمہ اللہ کے پناہ میں دے رہی بچے کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور عرب میں یہ دستور تھا, دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں اور مکہ اس وقت کا شہر ہے, دیہاتوں میں وہاں کی فضا پاک و صاف, غذا اصلی, زبان اوریجنل, اس لیے وہاں بھیجا جاتا تھا. شہروں کی فضا میں آلودگی ہوتی ہے, یہاں کی زبان میں ملاوٹ ہوتی ہے, ہر جگہ کا آدمی ٹکر مارتا ہے شہروں میں. دیہاتوں کی زبان صاف ہوتی ہے تو وہاں بھیجا جاتا تھا. حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ اس وقت لینے کے لیے بہت ساری عورتیں آئی تھی اپنی اپنی سواریوں پر. اس میں حضرت حلیمہ ان کے شوہر بھی آئے تھے. کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی پر سوار تھے اور کہتے ہیں یہ گدھے پر یا گدھی پر سوار تھے. آئے, عورتوں نے دیکھا حضور کو تو پوچھا یتیم ہے, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. کیا لینے کے لیے تیار نہیں؟ میں نہیں مانتا اس بات کو. ان کی قسمت میں نہیں تھا کہ اس بچے کو ہاتھ لگائے. حلیمہ کی قسمت تھی, لکھا گیا تھا لوح محفوظ میں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ حلیمہ پلائے گی. لوگ کہتے ہیں کہ حلیمہ نے حضور کو دودھ پلا. کیا حلیمہ حضور کو دودھ پلائے گی؟ میں نہیں مانتا اس بات کو. جب حلیمہ حضور کو جب لینے کے لیے آگے بڑھی پہلی مرتبہ تو وہ بھی بے اعتنائی سے کام لیا. یتیم بچہ ہے, دادا جو ہے وہ غریب ہے, کیا مجھے خدمت کا معاوضہ ملے گا؟ اس نے بھی بے اعتنائی کی. اس کے بعد سب عورتیں چلی گئی تو آخر میں خالی جانے کو حضرت حلیمہ کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے بچے کو ہی لے لیتے ہیں. لے لیا. جب لینے کے لیے گئی, اللہ اکبر, جب لینے کے لیے گئی, کہتے ہیں کہ ریشمی کپڑے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور نیند فرما رہے تھے. حلیمہ کہتے ہیں کہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ حضور کو اٹھاؤں. ادب کا مقام تھا. لوگوں میں کیا بتاؤں تمہیں, میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تم نے کبھی مدینے کا سفر نہیں کیا. جاؤ, جب مدینے میں بارش ہوتی ہے, بارش کے خطرے بھی ادب سے گرتے ہیں. مدینے کی گلیوں میں کتے نہیں بھونکتے, مدینے کی گلیوں میں بلیاں شور نہیں مچاتی. حضور کے ادب کا خیال آسمان کو بھی ہے, سورج کو بھی ہے. حضور کے ادب کا خیال چاند کو ہے, زمین کو ہے, جانوروں کو ہے, ان پوری کائنات کو, جمادات کو تک ہے. جب حضور تشریف لے جاتے تھے, ابھی نبوت نہیں ملی, ایک پتھر حضور کو سلام کرتا تھا, السلام علیکم یا رسول اللہ. احد پہاڑ سلام کرتا تھا. حضور نے فرمایا احد یحبنا ونحبہ, احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا, مجھ سے محبت کرتے ہیں. اور جنت میں یہ احد پہاڑ بھی قیامت کے قریب منتقل کر دیا جائے گا. دو چیزیں منتقل کی جائیں گی, ایک ریاض الجنہ کا وہ حصہ جو مسجد نبوی میں ممبر و محراب, ممبر اور حضور کے گھر کے درمیان ہے, وہ حصہ, اور پھر احد کا پہاڑ قیامت کے قریب جنت میں منتقل کر دیا جائے گا. احد پہاڑ کو جماعت پتھر ہے, اسے خیال ہے حضور کا. استوانہ حنانہ کی روایت تو بخاری شریف میں ہے کہ جب ممبر نہیں بنا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کو ٹیک لگا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ جب ممبر بن گیا, حضور نے ٹیک لگانا چھوڑ دیا. بخاری کی روایت ہے وہ ستون بل بلا کر رونے لگا. کہا کہ حضور کی جدائی ہو گئی. ستون کو لحاظ ہے حضور کی جدائی کا, اور اس بدقسمت امت کو حضور کو چہرے سے محبت نہیں, حضور کے کلچر و تہذیب سے محبت نہیں, حضور کے لباس سے محبت نہیں, حضور کے طریقے نکاح سے محبت نہیں, تجارت کا طریقہ جو حضور نے سکھایا ہے اس سے اس امت کو محبت نہیں ہے. اسی لیے مار کھا رہی ہے اور مار کھائے گی.
جب تک توبہ نہیں کرے گی لوٹ کر نہیں آئے گی اور حضور کے دامن میں پناہ نہیں لے گی یہ امت مار کھاتی رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم. آئی کہتے ہیں کہ بچے کو اٹھایا, لے لیا بچے کو, حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی, پتا بھی نہیں حلیمہ کو, لینے کو لے لیا. حلیمہ نے کہتے ہیں جیسے میں بچے کو لی میری اور سواری پر سوار ہوئی, میری اونٹنی میں جان آ گئی. مریل اونٹنی تھی, جان آ گئی. بعض روایتوں میں ہے, مجھے تو کہیں نہیں ملا, کہتے ہیں الذین یقولون کذا, کہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ اس کے شوہر نے سامنے جو ہے وہ بیٹھ گئے اور حضور کو پیچھے بٹھایا تو کہتے ہیں کہ سواری چلنے تیار نہیں ہے. تعجب کچھ نہیں ہے, اس لیے کہ سواری کو اندازہ ہے کہ کون سوار ہے. جان آ گئی اور لے کر کے بچے کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ جانے لگی اپنے قبیلے کی طرف. حلیمہ بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. عبد المطلب نے کہا حلیمہ بچے کو لے کر جا رہی ہو, بڑی شان کا ہے میرا بچہ محمد, اس کی بڑی شان ہونے والی ہے. اس لیے کہ علامتیں بہت سارے دیکھ چکی تھی. جب بچہ پیدا ہوا یہ بھی لکھا ہے کتابوں میں, ازات منہا قصور الشام, نور ظاہر ہوا, اتنا نور ظاہر ہوا کہتے ہیں قیصر و کسریٰ کے محل نظر آئے. یتیم بچہ کھانے کو کھانا نہیں ہے گھر میں, اور قیصر و کسریٰ کے محلہ دکھائے جا رہے ہیں. خندق میں حضور گڑھا کھود رہے ہیں اور شام کے محلہ دکھائے جا رہے ہیں. جوڑ ہے کوئی؟ یتیم سمجھ کے لاپرواہی نہ کرنا, میرے محمد کی بہت بڑی شان ہونے والی ہے. یہ کر کر کے روانہ کیا. اس کو سواری پر سوار ہوئے, جان آ گئی. اونٹنی جو بہت پہلے جا چکی تھی, اونٹنیاں یہ بہت پیچھے دیر میں نکلی. آخر میں بچے کو لے کر کہتے ہیں تیز نکلی. تو عورتوں نے کہا دیکھو دھول اڑ رہی ہے, کوئی لٹیرا آ رہا ہے. اس میں سے ایک عقل مند عورت نے کہا نہیں نہیں, لٹیرا نہیں, دیکھو دو جہاں کا سردار آ رہا ہوگا. یہ بادل سایہ کیے ہوئے حضور کے سواری پر صلی اللہ علیہ وسلم. دو جہاں کا سردار آ رہا ہے, اس کی علامت یہ ہے کہ دیکھو بادل سایہ کیے ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا نور تھا سرکار کے چہرے پر. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ, ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جس دن سے لوگوں نے پوچھا حلیمہ رات میں سوتی ہو تو دیا بجھاتی نہیں ہو, رات میں جو سوتی ہو تو دیا بجھاتی نہیں ہو, چراغ نہیں بجھاتی ہو. حکم ہے, اب تو یہ لائٹوں کا زمانہ ہے, جب چراغ ہوتے تھے بتیوں کے چراغ, حضور نے فرمایا جب سو تو بجھا کر سو. اس لیے کہ جو چوہا ہے یہ شریر مخلوق ہے, اس میں سے آگ کو لے کر کے گھر بھی جلا سکتا ہے, یہ حدیثوں میں ہے. تو کہا کہ کیا بتاؤں کہ جب سے اس بچے کو لائی ہوں انوارات کا یہ عالم ہے کہ ہمیں چراغ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. سلام ہو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی اس روایات کے تتبع اور محنت پر, ہزاروں کروڑوں سلام ہو. ایک ایک جزیے کو محفوظ کیا محدثین نے, اس لیے ان پر زبان درازی سے بچو. اسی کو کسی نے اردو میں کہا ہے, دیا کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت, دیا کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت, عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ, عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ. اللہ. اور کسی نے خوب کہا ہے وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, کمی کا گمان تک نہیں ہے وہاں. لوگ کہتے ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ میرے حضور کا چہرہ چاند جیسا تھا. جھوٹ کہتے ہیں, چاند میں داغ ہے, میرے سرکار کے چہرے پر داغ بھی نہیں تھا. اتنا صاف شفاف آئینے کی طرح چہرہ.
مثال دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، جس طرح وحدہ لا شریک لہو کی کوئی مثال نہیں، میرے محمد مصطفیٰ کا بھی کوئی ثانی نہیں دنیا میں، وہ اپنی وحدہ لا شریک لہو کی ذات میں بے مثال ہے، اور محمد مصطفیٰ اپنی محمدیت میں لا ثانی و بے نظیر ہے، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں، اس کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ اسی سے مروب ہو کر دو قسم کے فتنے ہیں، ایک فتنہ وہ کہ حضور کی دشمنی میں وجود میں آیا، فتنوں کی ایک شکل وہ ہے کہ حضور کی محبت میں وجود میں آئی ہے، غلو کے حد تک، یعنی اتنے کمالات، اتنے انوارات، اتنی خوبصورتی، بہک کر انہوں نے حضور کو خدا ہی سمجھ لیا، ایسے کمالات، لیکن وہ گمراہی ہے۔ ہاں، اسی لیے کسی گمراہ شاعر نے کہا ہے، خدا کو خدا کہوں یا محمد کو خدا کہوں، اس جمال و کمال کو دیکھ کر کے کہا، محمد کو محمد، خدا کو خدا کہوں یا محمد کو خدا کہوں، دونوں کی شکل ایک ہے، کس کو خدا کہوں؟ یہ بہت ہی زیادہ مبالغے سے کام لیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، باقی حضور کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ بات صحیح ہے۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے جو دھواں نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں، وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان بن ثابت، سلام ہو تیری تربت پر کروڑوں برکتیں نازل ہو، کہا کہ تیرے سے زیادہ حسین بچے کو دنیا میں کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، کسی ماں نے تیرے سے زیادہ حسن و جمال کے بچے کو پیدا ہی نہیں کیا، پیدا کیسے کرتا جب اسے منظور نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ظاہری عیب سے بھی، باطنی عیب سے بھی، اور تو ایسا پیدا ہوا جیسے تو خود چاہتا تھا، کانک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں، جب لے کر چلی، میرے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، پوری رات روتا تھا۔ جب سے حضور کو لیا، چھاتیوں میں دودھ بھر گئے، بکریوں کے تھن بھر گئے، میری یہاں بکریاں جہاں چرنے جاتی تھی ہریالی ہو جاتی تھی۔ بنو سعد میں حضور کی تربیت ہوئی ہے، طائف سے بھی 70 کلومیٹر دوری پر ہے، بنو سعد قبیلے کا نام ہے، حضرت حلیمہ بنو سعد قبیلے سے ہیں، وہاں تربیت حضوری۔ لوگ کہتے ہیں وہ ملک شام کا ایک حصہ ہے، اتنے حصے کو کاٹ کر وہ حجاز میں جوڑ دیا گیا، پیون لگایا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس حصے کو طائف اس لیے کہتے ہیں، وہ حصے کو ہاتھ میں پکڑ کر حضرت جبریل نے کعبے کا طواف کرایا ہے، اس لیے کہ زمین کے حصے میں اس امت کے آخری نبی کی تربیت اور پرورش ہونی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جائیں گے تو پتہ چلے گا، پہاڑی پہاڑ، ریگستانی ریگستان، 60-70 کلومیٹر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اب ملک شام پہنچ گئے ہوں، ہریالی، کھجور کے باغ، پانی کے چشمے۔ اب جائیے، آپ کو اندازہ ہوگا، میں اشارے دے رہا ہوں کوئی۔ حضرت حلیمہ کی چھاتیاں بھر گئی، بکریوں کے تھن بھر گئے، اونٹیوں میں جان آ گئی، زمین میں سبزہ اگنے لگا۔ اسی کو کسی نے کہا، جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، جہاں تیرا نقشے قدم دیکھتے ہیں، خرامہ خرامہ کرم دیکھتے ہیں۔ جہاں قدم رکھا سرکار نے، جنت، جو زمین جنت میں بدل گئی، بہاریں بہاریں ہو گئی۔ آج اسی نبی کی سنتوں کے جنازے نکالا جا رہا ہے، اس نبی کی سنتوں کو سینے سے لگانے یہ امت تیار نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ حضور کے بڑھنے کا جو انداز تھا، ایسا تھا کہ یہ اس مہینے میں حضور اتنی تیزی سے بڑھ جاتے تھے جس طرح دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ اب بہت جلدی حضور بولنا شروع کر دیے۔ اس کے بعد ابو طالب کا سفر ہوا، ملک شام کا حضرت ابو طالب لے کر جانا نہیں چاہتے تھے، طویل سفر تھا، اونٹوں کا سفر تھا، ریگستان کا سفر تھا، خطرات تھے، ہاں لوٹ لیے جاتے تھے قافلے۔ لیکن جو سفر کا ارادہ کیا ابو طالب،
باپ بھی نہیں تھا, ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا تھا. عجیب ہے, جس بچے کو اس نبی کا اس امت کا آخری نبی بننا ہے, دو عالم کا جو آقا ہے, دو جہانوں کا جو سردار ہے, جو شافی محشر ہے, جو لولا کا لمحہ ہے, تو اس کو یتیم پیدا کیا گیا تو جا کر کے لپٹ گئے حضور. باپ کو تو دیکھا نہیں تھا, اس لیے باپ کی محبتوں کا مزہ حضور کو پتہ نہیں تھا. ماں کی محبتیں بھی بہت کم دیکھی. ابو طالب کی طبی محبت کا خوب اندازہ تھا. عبد المطلب نے تاکید کی تھی کہ لاپرواہی نہ کرنا, اس بچے کی بڑی شان ہونے والی ہے. تو لپٹ گئے اور کہا کہ میں بھی آؤں گا, جیسے بچوں کی ضد ہوتی ہے. حضرت ابو طالب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تو کہا ٹھیک ہے چلیے. بچے کو لے کر ابو طالب شام کی طرف گئے اور قافلہ بصرہ کو پہنچا. تو وہاں ایک جگہ قیام کیا, درخت کے نیچے. یہ ایک راہب تھا جس کا نام جرجس تھا, بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا. وہ خلاف معمول کبھی نہیں آتا تھا. اس سے اندازہ ہو گیا کہ اس مہینے میں, اندازہ کرو میری گفتگو کا, سیرت کو بغور پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ بھی لکھا ہوا تھا پہلی کتابوں میں کہ اس سن میں, اس مہینے میں اس نبی کی, اس امت کے آخری نبی کا سفر ملک شام کو ہونے والا ہے. اس اشارے کی بنیاد پر باہر آیا, دیکھا سرکار کے چہرے پر انوارات کی بارش ہے. لوگوں نے پوچھا, قافلے کے سرداروں نے, کیسے پہچانا کہ یہ نبی ہے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو جہاں سے آ رہے ہو ہر شجر اور ہر حجر, بہت سارے کتابوں میں لکھا ہے, میں حوالے کا موقع ہے, ہر شجر و حجر نبی کو سجدہ کر رہا ہے. آپ کہیں گے تو پھر ہم جا کر خبر پر سجدہ کریں گے؟ نہیں, وہ تو سجدہ کا مطلب یہ سجدہ نہیں, جھک کر کے سلام کر رہا ہے نبی کو. ہر شجر و حجر. کہتے ہیں دیکھتے نہیں ہو, نبی جہاں سے آتا ہے یہ بچہ بادل سایہ کیے ہوئے ہے. وہ اس سے پہچان لیا. خیر اس کے بعد اس نے قافلے میں دعوت کی, سب دعوت میں تشریف لائے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان کی حفاظت کے لیے درخت کے نیچے بٹھا کر آئے. جب دعوت کی تو بہت غور سے دیکھنے لگا راہب, وہ بچہ نظر نہیں آ رہا جس کی وجہ سے میں نے یہ دعوت کی ہے. پوچھا ابو طالب کوئی چھوٹا تو نہیں؟ حل ترکت احدن, کسی کو چھوڑا؟ کہاں ترکت طفلا لحفظ متاعنا, ہاں میں نے ہمارے سامان کی حفاظت کے لیے ایک بچے کو چھوڑا ہے. اوہ وہی بچہ تو مقصود ہے, اسی کی, تم کتنے سال سے یہاں سے گزرتے ہو, اسی کی وجہ سے تو دعوت کی ہے, تم سے میرا کیا لینا دینا ہے؟ لو اس بچے کو. اور اس بچے کو لایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا یہ تمہارا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا بچہ ہے. تو پھر راہب نے جھٹلایا, ہو نہیں سکتا یہ تمہارا بچہ, ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس امت کا آخری نبی کا باپ اس کے پیدا ہونے سے پہلے مر چکا ہوگا. جب ابو طالب نے اعتراف کیا, ٹھیک ہے صحیح ہے, صحیح کہتے ہو کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ میرے بھائی کا بچہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد اس نے بہت سارے سوالات کیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تم نے خواب دیکھا کیا؟ دودھ پلانے کی حالت میں تمہارے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا؟ وہ شق صدر کا سینہ چیرنے کا واقعہ پیش آیا تھا جب حلیمہ کے پاس دودھ پی رہے تھے حضور, بچے تھے 6 سال کے. کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا, میں انشاءاللہ آگے تفصیل عرض کروں گا. اس کے بعد اس نے ایک سوال یہ بھی کیا, کیا میں تمہاری پشت دیکھ سکتا ہوں؟ پیٹھ. کہا دیکھ سکتے. حضور نے کیا تو اس میں وہ جس طرح مرغے کے اوپر جو بال ہوتے ہیں جمے ہوئے, اس طرح گوشت ابھرا ہوا ہے, اس پر بال ہیں. وہ میرے نبوت تھی. اس نے کہا, اس کو تو اب یقین آ گیا کہ یہ ہونا یہ آخری نبی ہے. اور اس نے ابو طالب کو مشورہ دیا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ, ورنہ تم اگر جاؤ گے شام عیسائی اس کو قتل کر دیں گے, اس لیے کہ علامتوں سے خوب پہچان لیں گے. خیر اس کے بعد جو ہے دعوت ختم ہوئی. اس کے بعد جب حضور پہنچے, سردار جو ہے وہ جھاڑ کے نیچے قبضہ جما لیتے, حضور ایک کنارے کو ہو کر بیٹھ گئے,
عادت تھی حضور کی، الجھنے کی عادت نہیں تھی. تو ٹہنیاں پوری مل کر حضور کی طرف جھک کر سائے کو گہرا کر رہی ہیں. راہب نے پھر کہا دیکھو ٹہنیاں سایہ کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم تو کہو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد پھر راہب نے ایک بات کہی اور یہ کہا کہ ما جلسا ما جلس تحت هذه الشجرة بعد عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کے بعد اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نہیں بیٹھا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے اپنی کتابوں پہ پیشن گوئی کی تھی کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا. قال عیسیٰ لا یجلس تحتہ الا نبی. اس درخت کے نیچے نبی ہی بیٹھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑی تفصیلات ہیں، بہت لمبی تفصیلات ہیں. انشاءاللہ یہ ترتیب سے آ رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو حضور کا جو مشن ہے اسے اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آخری